अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूं अपने शो के नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और पीटीआई की रुकन हैं और इसके साथ साथ सियासी तरबियत और तालीम भी देती हैं ये लोगों को और बहुत ही प्यारी सी हमारी गेस्ट है। इनका नाम है सरीना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी शोबे के बारे में कुछ एलेबरेट करेंगी हमारे व्यूअर्स को? सियासी तरबियत और तालीम देती हैं आप लोगों को। देखिए, सियासी तरबियत और तालीम जो है वो उसका जो बड़ा वसी दायरा कार है। इसके अंदर ये है कि हमें अखलाकियात, ऑफिस डेकोरम, डिसिप्लिन से लेकर पर्सनालिटी बिल्डिंग हो गई, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, जो भी सियासत के अंदर जितने भी ज़रूरत होती है मराहिल की, उस सब की तरबियत देना। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के सर पे सहरा जाता है इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का, और ना सिर्फ इंट्रोड्यूस बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी करने का। उसमें यह है कि ना सिर्फ ये बल्कि फिर वो एंड तक जो इलेक्शन मैनेजमेंट, जो हमारी जो आखिर की जो कार्रवाइयाँ होती है ना, इलेक्शन मैनेजमेंट, और उसकी पूरी जो साइंस है और आर्ट है नहीं आखिरी नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी शुरुआत होती है। अच्छा। वो एक नए दौर की फिर शुरुआत होती है हर दफ़ा हर इलेक्शन के साथ। तो वो सारे जो इसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो इसको ये कवर करता है। और उसके अंदर बिल्कुल तरबियत का अंसर बहुत मायने रखता है, हर शोबे में रखता है, इसी तरह सियासत में भी बहुत ज़्यादा रखता है। और ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ इसकी तरफ। अच्छा। जब ये रिफाइंड होगा, जितना ये रिफाइंड होगा, जितना ये जैसे इंस्टीट्यूशनल की तरह, जैसे हमारे जो चेयरमैन साहब हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनका यही विजन है कि पार्टी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन में फॉर्म हो। तो ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसकी जो आपका ये शुबा है, इसकी बेसिक्स क्या है? आपको क्या लगता है कि बेसिक ये चीज़ें किसी भी पॉलिटिशियन के अंदर होनी चाहिए? बेसिक चीज़ें देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि नियत अगर कौमियत से भरपूर है, नेशनलिज्म की तरफ है, आप अपनी ज़ाती उससे ऊपर उठकर काम करें, ज़ाती मफाद से आउट ऑफ द वे जाके ज़ाती मफाद से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। क्योंकि ये एक मुल्क, ये हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूर, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेसेस, ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना वो बड़ा एक उस पर ईमान होना बड़ा ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सियासत जो है वो ऐसा शोबा है कि मुझे लगता है कि अब हर एक को इसकी तरफ आना चाहिए। तो वो उसी सूरत में मुमकिन है जब इसकी तालीम, जो इसकी जो तरबियत और तालीम है ना, वो सही पैराए पर लोगों के जहनों में इंस्टिल की जाएगी या पैवस्त की जाएगी। मतलब आप लोगों को अवेयरनेस देती हैं कि जब आप सियासत में अगर आना चाहो तो सियासत में आने से पहले भी ज़रूरी नहीं कि डिग्रियां आपके हाथ में हो, आपकी तरबियत और तालीम भी होनी चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस, तजर्बा बड़े मायने लगता है। अगर डिग्री नहीं तो तजर्बा होता है, कुछ ना कुछ होता है, तभी आप इसमें ऊपर आते हैं। डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा, लोगों से मुराद ये कि ऑब्वियसली हम अपने मेम्बरान को करते हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ऑब्वियसली जिसमें आपको मुस्तफीद होने के लिए ना मेंबर होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि मेंबर हो। फिर उसके बाद देखा जाता है कि मतलब कहाँ किस चीज़ में वो है कि ज़रूरत है, और कौन कहाँ वो होता है कि किसको किस एस्पेक्ट की वो होनी है तरबियत, शोबों के लिहाज से भी डिपेंड करता है। तो ये है। मतलब अभी जो है आप कितने लोगों को मतलब टीच कर रही हैं? देखें, ये जो है ना, ये लॉन्च, इससे मुराद है कि जितने मेंबर्स हैं एक रीजन में, जैसे मेरी तैनाती जो है वो रीजन के उस पर हुई है, कराची रीजन, विच इज़ ह्यूज माशाल्लाह। तो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा चैलेंजिंग, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ये एक चैप्टर है। तो देखा ये जाए कि मतलब इसमें जितने मेंबरान हैं वो उनको इससे वो होना पड़ेगा। मतलब आपके स्टूडेंट्स हैं, ये कह सकते हैं, आप सिखाती हैं उनको, जैसे टीचर अपने बच्चों को टीच कर रही होती है उस तरह से आप सिखाती हैं। बिल्कुल उस्ताद नहीं, इसको बिल्कुल आप उसको उसी सेंस में ले सकते हैं। सियासी असातिज़ा कह लें, आप गाइड कह लें, फिलोसोफर फ्रेंड गाइड्स कह लें, प्रॉपर, हाँ ये चीज़ें हैं। और इसका एक प्रॉपर एक करिकुलम है, कंटेंट है, इसका एक मवाद है बेहतरीन किस्म का, जो बहुत दूररस किस्म के जो लोग हैं उन्होंने इसको तरतीब मुरतब कर रहे हैं, कर चुके हैं बहुत हद तक, और हो रहा है।
اور دیکھیں تعلیم کا کام تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے, بالکل ایسے سیکھتا رہتا ہے انسان. بالکل تو یہ ہے, اور ایک اس کا بڑا پروفیشنل طریقے سے ٹیکنالوجی بھی انفیوز کی جا رہی ہے اس کے اندر, تو اس کا بڑا زبردست ایک یہ شعبہ ہے. تو یہ جو شعبہ ہے یہ پی ٹی آئی نے مطلب یہ نیا شعبہ نکالا ہے. ویری گڈ. کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ سیاست میں پی ٹی آئی کو جوائن کیے ہوئے؟ اچھا جی دیکھیں, ضرورت تو بہت تھی, سیاسی جو ایک وہ ہوتی ہے نا, وہ تو بچپن سے ہی ایک تھی میرے کے شوق, اور وہ لیکن یہ کیسے شوق آیا, فیملی میں کوئی تھا یا نہیں؟ اچھا میری فیملی میں نہیں تھا, میری فیملی جو ہے وہ انسپائر کہاں سے ہوئی, انسپریشن کہاں سے ملی؟ اچھا انسپریشن کہنا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں نا ادب کا بڑا تعلق, ادب, حالات حاضرہ, اخبار اس وقت ہوتے تھے, ظاہر ہے ہم جب چھوٹے تھے تو یہ اتنے ٹاک شوز اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھی, ایک پی ٹی وی تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ ہمیں بچپن سے نا کتابوں سے بہت قریب رکھا گیا تھا. تو 8-9 سال کی عمر میں غالب, میر سب پڑھ ڈالا تھا, پھر واٹ نیکسٹ, پھر اخبار آ جاتے تھے, تو وہ ایک ڈسکشنز ہمارے گھر میں شروع سے رہتے تھے. لاء سے بھی تعلق ہے, میری فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جج ہیں, وکلا ہیں, پھر یہ کہ پروفیسرز ہیں خاندان میں, سیاست پہ گھر پہ کافی بات ہاں, تو سیاست کے اوپر بہت پولیٹیکل ایشوز پہ بات بہت ہوتی تھی. پھر میں رہی بھی, ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا ایریا تھا وہ سینٹرل تھا جب میں چھوٹی تھی, تو اس وقت جو تھی سیاست عروج پر تھی, تو وہ نظر آس پاس چیزیں نظر آ رہی ہوتی تھیں, اور بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے تھے ہم اسکول کے دور میں اور کالج کے بھی دور میں. اچھا پھر یہ تحریک انصاف جیسے وجود میں آئی, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ شروع سے, پہلی سیاسی نظریاتی سیاست آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی. عمران خان صاحب وہ ویژن لے کر آئے, جو آئیڈیالوجی ہماری تھی, جو نظریہ ہمارا تھا کہ صاف شفاف سیاست ہونی چاہیے, ایکچوئل جمہوریت والی سیاست ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں جمہوریت میں بھی ایک بادشاہت کا یا ایک خاندانی ایک عنصر آ جاتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے, وہ صرف ایک ٹرو ڈیموکریٹک پارٹی میں ہی مل سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے اس سے جو پہلے پارٹیز تھیں وہ ڈیموکریٹک نہیں تھی؟ ہاں مجھے یہ لگتا ہے بالکل ہے, نظر آتا ہے کہ دیکھیں نا خاندانی نام آ گئے نا, جب آپ کسی پارٹی کے آگے کوئی لفظ نون خاندانی نام لگا دیں, ہے نا, شین میم نون کچھ بھی لگا دیں, اچھا پھر اس کے بعد آپ کیا ہو کہ اس کے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے فریم ورک میں کون لوگ موجود ہیں جو بلڈ ریلیشنز ہیں. بالکل ایسے. تو یہیں جا کر نا وہ ایک ذہین شخص تو اسی وقت جو اگر سیاسی بصیرت رکھتا ہے تو وہ اسی وقت یہ سمجھ جائے گا کہ جمہور کے نام پر بادشاہت کی جا رہی ہے یا وراثت والی سیاست کی جا رہی ہے. وہی آ جاتا ہے نا کہ سردار کا بیٹا سردار ہی بنے گا. بالکل ہاں, تو ایسا ضروری تو نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے. دیکھیں جو میں اچیومنٹس کر رہی ہوں وہ میری اچیومنٹس ہیں, لیکن میں اگر میں یہ کہوں گی کہ جو میں نے اچیو کر لیا ہے وہ میں پورا کا پورا اپنی اولاد کے لیے کہیں وہ تو غلط ہوگا. انہیں اپنا نصیب خود بنانا, کیونکہ وہ باپ دادا انہیں کی اپنی جائیداد نیت تو نہیں شروع سے شروع. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. دیکھیں میں نا یہاں سے بھی رہی, مطلب اٹیچ رہی, پھر بنیادی رکن میں نے انٹرنیشنل پی ٹی آئی کی بھی مطلب سروسز کی ہیں. ہاں, اور میں نے یہاں, لیکن جب یہاں پر جو میں نے سیاست کی مڈل ایسٹ میں تھی میں, تو جی تو وہاں میں نے کور کمیٹی کی واحد خاتون ممبر بنی. 3 مرد حضرات تھے اور میں اکیلی وہ تھی 2 سال کی محنت کے بعد. لیکن جب میں نے پھر جب یہاں پہ جیسے شروع کی, تو شروع سے میں یہاں پر جو ہمارا حلقہ 250 ہے, 247 جو اب ہو گیا, پہلے 250 تھا, پریزیڈنٹ صاحب کا حلقہ, جو اب موجودہ گورنر صاحب ہیں ماشاء اللہ عمران صاحب, ان کا حلقہ, ڈاکٹر عارف الوی کا حلقہ رہ چکا ہے, وہ 13 میں کی بات کر رہی ہوں اس وقت. تو اور خرم شیر زمان صاحب کا حلقہ بھی وہی رہا ہے, اور سمر علی خان اس وقت ہوتے تھے. تو ان لوگوں سے میں نے سیکھا, لیکن میں نے نا بالکل بلاک سے شروع کیا. اچھا, کرنا سیکھا. پھر یہ کس ایئر کی بات کر رہی ہیں؟ یہ 2013 میں, تو یہاں جب الیکشنز ہوئے تھے, ہاں, تو اس وقت میں نے آ کر یہاں کی گراؤنڈ, وہاں سے آ کر یہاں جوائن کیا. ہاں, اور یہاں پر آ کر پھر بالکل ایک پورا کیمپ انچارج بنی. یہاں پر آ کر اسٹریٹ جو ہے وہ پھر وہ جو ہماری ساری جو الیکشن کی جو ساری چیز جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ میں نے ان لوگوں سے سیکھی. جی, تو پھر سوشل ورک جو ہے وہ میں نے میڈم مسز سمینہ الوی فرسٹ لیڈی, ان سے سیکھا, جو بہت بہترین مینٹور ہیں اس کام کے لیے. تو خیر یہ, اور پھر پولیٹیکل ورک ان سب سے سیکھا. بٹ دا تھنگ از کہ وہاں جو تھی, لیکن یہاں آ کے میں نے وہ جو ہماری گلی کی سیاست ہوتی ہے نا, جو ڈور ٹو ڈور والی, جو وہ اس سے وہ کرا. اچھا, پھر اس کا جو وہ اس طرح جو عزت لینے میں ہے نا, وہ چیزوں کو نا وہ روٹ سے سیکھنے میں. یعنی کہ آپ ڈور ٹو ڈور گئیں؟ ہاں بالکل, فخریہ گئے, بہت اس سے گئے, وہ بھی کیا, بہت ساری چیزیں اور بھی کی, مناظرے بھی کیے,
آپ ڈیفینڈرز کے طور پر بھی بہت میڈیا مطلب ان چیزوں پر بھی گئے اور ٹرین کیا, اس وقت بھی ٹرین کیا, یہاں تک کہ میں مطلب پہلے میں نے ایک حلقے پہ اور یا ایک ڈسٹرکٹ پہ ساؤتھ پہ اس پہ کام کیا تھا. پھر میں نے 18 کے الیکشن سے پہلے تو میں ٹوٹلی میں نے اپنا سارا جسے کہتے ہیں نا فل میں نے ہر چیز اپنی شفٹ کر چکی تھی یہاں اس وقت پہلے الیکشن سے پہلے, کیونکہ آئی بلیوڈ ان اٹ کہ اگر میں ساتھ دینا چاہتی ہوں کسی جمہوری انقلاب کا, میں 2018 کو نا الیکشنز کو جمہوری انقلاب کہوں گی, کیونکہ بہت دو خاندانی سیاست کے نظریے کو توڑتی ہوئی جو جماعت گئی ہے 20 سال محنت کرنے کے بعد, وہ ہماری ہے اور ملک گیر ہے, کسی ایک صوبے تک محیط نہیں ہے یہ. تو وہ تو میں ظاہر ہے اس کا حصہ بننا ہے, تو قربانی دے کے یہاں آ کر رہنا تھا اس وقت میرے پاس بالکل کلیئر, ہاں بہت ضروری تھا. یعنی آپ کو میدان عمل کا مطلب میں تھی نا, یعنی کتابی یا اس چیز میں نہیں بلیو رکھتی تھی, میدان عمل کا اپنے آپ کو وہ کرتی تھی, تو ظاہر ہے وہ پروف بھی کرنا تھا. سو الحمدللہ وہ بڑا زبردست رہا. پھر وہ پورے کراچی میں کر پائی میں, بہت سارے ایسے ایریاز ہیں حلقے ہیں جہاں میں 18 کے الیکشن میں بمائے اپنے جو ذات جو ایک وہ ہوتا ہے نا روٹس والا حلقہ 250 247 جو اب تھا, تو وہ اس پر بھی کام کیا اور ساتھ ساتھ پورے کراچی کے اس پہ. اس کے علاوہ میں فاٹا بھی پھر گئی, بائی الیکشن, ہاں فاٹا جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے, تو وہ بھی بڑا زبردست, اس میں بھی ٹریننگز کری, تو وہ ایکسپیرینس بھی بہت شاندار رہا. کوئی ایسا واقعہ ہے زندگی میں جو آپ کبھی ناقابل فراموش ہو, جو آپ کہیں کہ بس یہ بہت ہی ہیوی قسم کا مطلب ایک سانحہ ہو گیا؟ اچھا سانحہ واقعہ کوئی ایسا یادگار؟ سانحہ میں نہیں کہوں گی, لیکن یہ کہ واقعات تو بہت تھے. جیسے کہ یہ تھا اس میں جب میں گرینچ کے کیمپ میں وہ کر رہی تھی, تو 13 کی بات بتا رہی ہوں, تو مطلب ایک ٹائم تھا کہ مطلب سب گھبرا کے ٹیمز چلی گئی تھیں اور میں اکیلی وہاں ڈیفینڈ مطلب ایک اکیلی میں تھی اور باقی پھر اپوزیشن. وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کا جو بائسڈ ہوتی ہیں ٹیمز, کسی ایک کے ساتھ ہوں اور وہ آپ کے مخالف ہوں, اور پی ٹی آئی کے اس وقت اللہ ساتھ تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ حال, تو میں نے لانگسٹ آورز دیے وہاں. وہ ایک ایسی ٹائم تھا کہ جنگ تھی جو کہنا چاہیے آپ کی ذہن کی, جیسے کوئی شطرنج کا وہ نہیں, آپ کو پہلے سے پرسیو کرنا ہوتا تھا وہ سامنے والے کس طرح آپ کو اوور پاور کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو ان کو کاؤنٹر کرنا ہے, آپ نے اپنے باکسز کی مطلب حفاظت کرنی ہے, اس میں ایک ووٹ بھی ادھر ادھر نہ ہو, ایک اس پر نہ جو کہتے ہیں. وہ ایک ایسا تھا کہ میں کہتی ہوں ساری سیاست ایک طرف, اور وہ جو ایک تجربہ تھا, اور میں نے لانگسٹ آورز دیے. وائی؟ بیکاز وہ صبح 8 جو بجے ایکسرسائز شروع ہوتی ہے, میری صبح 8 تک چلی. تو جو الیکشن بھائی 5 بجے ختم ہو جاتا ہے, کاؤنٹ زیادہ 9 بجے تک ہو کے ختم ہو جانی چاہیے, مگر وہ جو ایک چل رہا تھی, ایک بیٹل آف نروز تھی وہ, تو وہ صبح تک چلی 8 بجے تک. اور وہ لیکن آئی میڈ شیور, کیونکہ میں پڑھ کے بھی گئی تھی, پریکٹس بھی کر کے گئی تھی, تو میں آئی میڈ شیور کہ وہ سیل بھی ہوں, وہ صحیح سے کاؤنٹ بھی ہوں. تو وہ اس وقت جو میری جو جملہ ذمہ داریاں تھیں, اور میں اکیلی رہ گئی تھی, یعنی جو کاؤنٹر پارٹ جو میل کی بھی تھی وہ پولنگ میں نے کروائی تھی اپنے ان پر, ہاں وہ بھی چلے گئے تھے میل سٹاف پہ. جی, تو ہم یہیں سے اپنی باتوں کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم لینے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, تو ملتے ہیں بریک کے بعد.